ویلکم ٹو بلال فاریکس اکیڈمی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔ اچھا جی، آج ہم بیسیکلی پڑھیں گے فوریکس ٹریڈنگ کو نا۔ تو فوریکس کے حوالے سے کچھ میتھس ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں، پہلے میں وہ ہمیشہ ڈسکس کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ٹریڈنگ کے حوالے سے ایک میتھ بنی ہوئی ہے جی، ٹریڈنگ جو ہے وہ ایک حرام بزنس ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں، ٹریڈ کہتے ہیں تجارت کو۔ اب تجارت آپ کس میں کر رہے ہو جی؟ آپ فوریکس میں کر رہے ہو۔ فوریکس کیا چیز ہے؟ فوریکس ایک ورڈ نہیں ہے، یہ دو الفاظوں سے مل کے بنتا ہے۔ یہ ہے فورن ایکسچینج۔ فورن ایکسچینج ہم کہتے ہیں بیسیکلی جو غیر ملکی کرنسیاں ہیں ان کی خرید و فروخت کو ہم فورن ایکسچینج کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو فوریکس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے کسی دوسرے ملک کی کرنسی کو خریدا، اگر اس کا ریٹ بڑھ گیا، آپ کو اس میں منافع ہو گیا تو آپ نے اس کو بیچ دیا، اور اگر آپ کو نقصان ہو گیا تب بھی آپ اس کو بیچ سکتے ہیں۔ تو حلال ہونے کی جو شرط ہے، پہلی نمبر 1 جو شرط ہے وہ کیا ہے کہ جی آپ کسی بھی پروڈکٹ کو جب آپ خریدتے ہیں تو اس میں نفع اور نقصان دونوں ہونا چاہیے۔ تو فوریکس میں تو ایسا ہے۔ فوریکس میں تو آپ کو پروفٹ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو لاس بھی ہو سکتا ہے، آپ کا سارا پیسہ بھی تباہ ہو سکتا ہے، نقصان تو ہے اس میں، پروفٹ بھی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہو گئی کہ آپ اس میں سود نہیں لے رہے کسی سے، انٹرسٹ کا کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ آپ سمپل ایک ایسٹ بائی کرتے ہو، اگر آپ کو پروفٹ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتا تو بھی ٹھیک ہے، تو اس میں سود کا تو کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ آپ نے اکاؤنٹ بنایا، اگر آپ اس میں کوئی چیز خریدیں گے بیچیں گے نہیں تو آپ کا پیسہ چاہے 50 سال بڑھا رہے، اس میں $1 بھی بڑھے گا نہیں، کوئی انٹرسٹ کوئی سود آپ کو کچھ بھی نہیں مل رہا آپ کے اکاؤنٹ بنانے سے۔ تو سود کا چکر نہیں ہے۔ کاروبار آپ کو سمجھ آ گیا کیا کر رہے ہو آپ جی؟ خرید و فروخت کر رہے ہو، خریدنا اور بیچنا حلال کام ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب کئی لوگوں کو اس میں جو ٹیکنیکل ایشو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جی یہ تو فزیکلی تو ہم نہیں خرید رہے، تو ہم آن لائن خرید رہے ہیں، انٹرنیٹ کے تھرو خرید رہے ہیں۔ تو سر انٹرنیٹ کے تھرو تو آپ بہت ساری چیزیں خریدتے ہیں، کیا وہ سب حرام ہے؟ آج تو کھانا بھی آن لائن آ جاتا ہے، وہ تو حرام نہیں ہو جاتا نا، وہ تو حلال ہی رہے گا۔ کیوں حلال رہے گا جی؟ آپ نے اس کی پرائس پے کی ہے، بدلے میں آپ نے اس سے کوئی ایسٹ لے لیا، کوئی بھی چیز لے لی، تو وہ حلال ہو جاتی ہے۔ پھر انٹرنیٹ کو بھی اگر ہم چھوڑیں تو موبائل فون پہ آپ بہت ساری چیزیں خرید لیتے ہو۔ آپ مثال ہے کوئی دکان والا ہے، آپ اس کو جانتے ہو، آپ کے پاس اس کا نمبر ہے، آپ فون کرتے ہو کہ بھائی مجھے اتنے یہ پروڈکٹ بھیج دو، آپ نے کال کی ہے اس کو، انٹرنیٹ بھی یوز نہیں کیا۔ آن لائن پروڈکٹ میں تو چلو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی آپ نے دراز سے خریدا ہوگا، آپ نے چلو انٹرنیٹ یوز کیا نا۔ اگر آپ صرف موبائل کی لگائے مثال، تو انٹرنیٹ سے پہلے بھی جب سے موبائل آیا تو لوگ فون کال پہ چیزیں خریدتے تھے۔ جب بھی ایک ریسرچ ہوئی، اکنامکس میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جب 100 سال کا ایک سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے نا تو مارکیٹ میں بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں، بہت ساری نئی چیزیں آ جاتی ہیں، بہت ساری پرانی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جیسے آج سے اگر آپ چلے جائیں 2000 سال پہلے یا 1000 سال پہلے یا 500 سال پہلے، تو اس دور کا جو طریقہ تھا تجارت کا، آج تو وہ 100% ویسا تو نہیں ہوگا۔ اس دور میں تو گولڈ سے تجارت ہوتی تھی، سونے سے تجارت ہوتی تھی، آج تو سونے سے تجارت کوئی نہیں کرتا۔ مقصد مجھے اگر آج کوئی پروڈکٹ خریدنا ہے، کوئی موبائل خریدنا ہے، کوئی بائک خریدنی، کوئی گاڑی خریدنی، کوئی گھر خریدنا ہے، تو اس کے بدلے میں سونے کے سکے تھوڑی دوں گا، ٹھیک ہے۔ سو یہ جو ٹریڈ ہے فوریکس میں، اس کا بیسک آپ نے کانسیپٹ یہ سمجھنا ہے بھائی کہ آپ نے تجارت کرنی ہے کس چیز کی جی؟ اب آپ اس میں کرنسیاں بھی خرید سکتے ہیں، آپ اس میں کموڈیٹیز کیا ہوتی ہیں جی؟ آپ کا گولڈ ہو گیا، آپ کا سلور ہو گیا، آپ کا آئل ہو گیا، انرجی سیکٹر میں آپ بات کریں اگر آپ کا گیس ہوگی، یہ ساری چیزیں خریدتے ہو۔ تو پیٹرول تو آپ ویسے بھی خریدتے ہو بھائی، آئل تو آپ ویسے بھی خریدتے، تو اس میں حرام حلال تو کوئی چکر ہی نہیں ہے نا۔ آپ نے پرائس پے کی، آپ نے پروڈکٹ لیا، دیٹس اٹ، یہ اتنا ہی سمپل ہے۔ اب آپ اس کو جتنا ٹیپیکل بناؤ گے، جتنا کمپلیکیٹڈ بناؤ گے، آپ اس میں پھنستے چلے جاؤ گے، ٹینشن میں آؤ گے۔ اچھا، اب حرام کیسے ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب بھی آپ کسی سے قرض لیتے ہیں، یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میں بتا رہا ہوں، جب بھی آپ کسی سے کوئی کاروبار کرنے کے لیے یا کچھ چیز خریدنے کے لیے قرضہ لیتے ہو، ادھار لیتے ہو، اگر جس بندے نے آپ کو قرضہ دیا ہے اس نے یہ شرط لگا دی کہ بھائی جان میں نے آپ کو پیسے دیے ہیں،
آپ کو نفع ہوا تو پارٹنر ہے، نقصان ہوا تو اپن کوئی پارٹنر نہیں ہے. آپ نقصان ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، وہ آپ کے سر کا درد ہے، میرے پیسے پورے بھریں گے آپ. تو سر یہ جو ٹریڈ کا جو ٹریڈ کی جو ٹائپ ہے نا سر، یہ حرام ہے. کیونکہ کاروبار کی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے حلال ہونے کی شرط یہی ہے کہ آپ جس کے پارٹنر ہو رہے ہیں نا، وہ نفع اور نقصان دونوں میں آپ کا پارٹنر ہونا چاہیے، تب آپ کی وہ ٹریڈ حلال ہے، ادروائز تو وہ بزنس حرام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ ٹائپ کہاں پہ فٹ بیٹھتی ہے جی؟ یہ آپ کی لیوریج میں فٹ بیٹھتی ہے. مثال لیوریج کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ میرے والیٹ میں $10 پڑے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یار میں $10 سے اگر خریدوں گا تو کم پروفٹ بنے گا نا، مجھے تو زیادہ پروفٹ چاہیے. تو اس صورت میں بروکر مجھے کہے گا کہ بھائی جان آپ ایسا کریں، آپ مجھ سے $90 ادھار لے لیں یا $100 ادھار لے لیں اور آپ خریدیں، کوئی بھی ایسٹ خریدیں $100 کی پاور سے یا $110 کی پاور سے آپ چیز خریدیں. اب یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ یار اگر آپ نے $10 سے کوئی پروڈکٹ خریدا ہے تو اس میں آپ کو پروفٹ کم ہوگا، اگر آپ نے $100 یا $110 سے پروڈکٹ خریدا ہے تو اس میں آپ کو پروفٹ زیادہ ہوگا. کامن سینس کی بات ہے. اب اس میں حرام کا فیکٹر یہ آتا ہے کہ بھائی جان جو آپ کا بروکر ہے نا، جب آپ کو پروفٹ ہوگا تب تو وہ آپ کو کہے گا کہ بھائی ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے جی، آپ کو پروفٹ ہو گیا، یہ آپ کا حصہ ہے، وہ اپنا پروفٹ لے لے گا. لیکن مسئلہ آتا ہے، ہمیں جو آبجیکشن آتا ہے وہ آتا ہے لاس میں. اب آپ نے 10x کی لیوریج لے لی، آپ کو لگے گا جی میرے پاس تو $100 ہے یا $110 ہو گیا. اگر آپ کا بھی مطلب 100 آپ کو بروکر نے دیا جیسا آپ کا، تو آپ کو لگے گا یار 100 یا $110 ہے. لیکن معذرت کے ساتھ آپ کے پاس ہے صرف $10 ہی لیکویڈیٹ ہونے کے لیے. اگر آپ کا انالیسس غلط ہوتا ہے، اگر آپ کی ٹریڈ غلط ہوتی ہے، تو جیسے ہی آپ کے وہ $10 ختم ہو گئے، بروکر اپنا جو لیوریج اس نے دی ہوگی وہ پیسہ کھینچ لے گا آپ کے اکاؤنٹ سے. کیونکہ اس نے اپنا الگوریدم ایسا سیٹ کیا ہوا ہے کہ وہ لاس میں نہیں جانا چاہتا نا، وہ آپ کے ساتھ لاس میں پارٹنر ہے ہی نہیں، صرف بزنس میں پروفٹ میں وہ آپ کا پارٹنر ہے. تو سر اس کنڈیشن میں یہ بزنس حرام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک مائنر سا فرق ہے. سو میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھائی جان آپ اسپاٹ میں کام کریں، یہ حلال ہے 100%. اس کے بارے میں باقاعدہ فتوے موجود ہیں، آپ تھوڑی سی ریسرچ کر لیں، چیٹ جی پی ٹی کی مدد لے لیں، پرپلیکسٹی کی لے لیں، کو پائلٹ کی لے لیں، وہ آپ کو گائڈ کر دیں گے. لیکن جہاں پر یہ لیوریج آ گیا وہاں پہ چکر خراب ہو جاتا ہے. ابھی ایک ہمارے بھائی ہیں اشرف صاحب، انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ سر میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں کہ اس کے میں پروز اینڈ کونز بھی بتا دوں کہ جی اگر آپ ٹریڈنگ کے بزنس میں آتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کا نقصان کیا ہے. سر سب سے پہلے نا میں نقصان بتاتا ہوں، فائدہ ہر بندہ بتاتا ہے. اس کاروبار کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو سیکھا نہیں ہے نا سر، تو آپ اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنی زندگی کو، اپنے ٹائم کو بھی بیچ دو گے نا، تب بھی آپ اس کاروبار میں کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ آپ سے آپ کا سب کچھ چھین لے گا اور آپ کو دے گا کچھ نہیں. یہ اس کا سب سے بڑا پرابلم. دوسرا اس کاروبار کا سب سے بڑا جو پرابلم مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے سیکھا نہیں ہے نا، یہ آپ کی پوری مینٹل جو سچویشن ہے نا، جو آپ کی سائیکالوجی ہے نا، اس کو یہ تباہ کر کے رکھ دے گا، ختم کر دے گا اس کو، اگر آپ سیکھے ہوئے نہیں ہیں. یہ دوسرا نقصان. اور تیسرا جو نقصان ہے نا، یہ آپ کی جو پرسنل لائف ہے نا اس کو بھی تباہ کر دے گا. میں نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ جی وہ پوری رات جو ہے نا پاگلوں کی طرح ایک ٹریڈ غلط لگا کے اس کے پیچھے جاگتے رہتے ہیں. اب وہ نہ اپنی فیملی کو ٹائم دے سکتا ہے، نہ اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دے سکتا ہے، نہ اپنے دوستوں کو ٹائم دے سکتا ہے، ایون نہ وہ خود کو ٹائم دے سکتا ہے. وہ بیزار ہو جاتا ہے. یہ تین اس کے سب سے بڑے نقصان ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اگر بنا سیکھے آپ آ گئے تو آپ اس مارکیٹ میں آپ آئی تباہ ہونے کے لیے. آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے اس میں اگر آپ انسکلڈ ہیں. ٹھیک ہے، انسکلڈ میں نے کیوں ورڈ یوز کیا؟ میں اس میں یہ بھی کہہ سکتا تھا جی اگر آپ کے پاس نالج ہے. ان دو ورڈز کو بھی میں شروع میں کلیئر کر دوں. لیکن نالج اور اسکل زمین آسمان کا فرق ہے جی دونوں. نالج کیا ہوتی ہے جی؟ نالج یہ ہے آپ نے کہیں سے کچھ دیکھ لیا، کچھ سیکھ لیا، کچھ سن لیا، آپ کو پتہ چل گیا اچھا ایسے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں دو ڈاکٹرز کی مثال اکثر دیتا ہوں. فرض کریں جی دو دوست ہیں، دونوں نے میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں. ایک ڈاکٹر جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ جی وہ تو لائبریری میں ہی رہتا ہے، سارا دن پڑھتا ہے،
رٹا مارتا ہے، سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، دیٹس اٹ، یہ اس کا کام۔ دوسرا جو ڈاکٹر ہے نا، وہ جتنا یہ پہلا والا اپنا ڈاکٹر پڑھتا ہے نا، فرض کرو یہ 10 گھنٹے پڑھتا ہے دن میں، جو دوسرا والا اپنا ڈاکٹر ہے نا، یہ 10 گھنٹے نہیں پڑھتا، یہ 6 گھنٹے پڑھتا ہے۔ باقی جو 4 گھنٹے نا، یہ کسی اچھے ہاسپٹل میں جا کے جاب کرتا ہے، وہاں پہ فزیکلی لوگوں کو دیکھتا ہے، وہاں پہ پیشنٹ کو اٹینڈ کرنا سیکھتا ہے، وہاں پہ یہ ڈرپ لگانا سیکھ رہا ہے، وہاں پہ یہ کینولا پاس کرنا سیکھ رہا ہے، وہاں پہ یہ میڈیسن کس طرح دینی ہے، کون کون سے روٹ ہیں، کس طرح سے آپ میڈیسن دے سکتے ہو، اگر پیشنٹ کانشیس نہیں ہے اس کو کانشیس کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، فیور بہت زیادہ اس کو کیا کرنا ہے، مقصد یہ فزیکلی وہاں پہ ٹریننگ لیا ہے۔ پہلے والے نے 10 گھنٹے سے رٹا مارا، دوسرے والے نے 6 گھنٹے پڑھا، لیکن 4 گھنٹے جا کے فزیکل کسی کے پاس کام بھی سیکھا ہے۔ اب یہ جب دونوں مارکیٹ میں آئیں گے نا اپنا کریئر شروع کرنے کے لیے، تو جسے 6 گھنٹے پڑھا ہے نا سر اور 4 گھنٹے جاب کی ہے، وہ زیادہ جلدی سکسیسفل ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس اسکل ہے، نالج کے ساتھ ساتھ اس کو پتا ہے کہ میں نے کس طرح کون سا کام کرنا ہے، اس کے لیے کچھ بھی نیا نہیں ہے۔ اس کو پتا ہے کہ میں نے پرک کیسے کرنی ہے، اس کو پتا ہے میں نے کینولا پاس کیسے کرنا ہے، اس کو پتا ہے کہ اگر پیشنٹ کی نسیں جو ہے بہت پتلی ہو جائیں، جیسے یہ نشہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی نسیں نہیں ملتی آسانی سے، اس کو پتا ہے میں نے اس کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے۔ لیکن جو 10 گھنٹے پڑھ کے آیا نا سر، اس کو شاید یہ بھی نہ پتا ہو کہ جو کینولا ہے اس کو کھولنا کیسے، یا ڈرپ لگی ہوئی ہے تو وہ ڈرپ نکالنی کیسے، اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا۔ اگر ڈرپ آؤٹ ہو جائے تو کیا کرنا ہے، اگر اس میں ایئر ہو جائے ڈرپ میں اور بلڈ جو ہے وہ واپس آنا شروع ہو جائے تو کیا کرنا ہے، اس کو نہیں پتا۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے سب کچھ نیا ہے اور یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، اس کو ٹائم لگے گا سیکھنے میں۔ لیکن جو ہمارا بچہ، جو ہمارا بھائی سیکھ کے آیا ہے نا، 4 گھنٹے اس نے دیے ہیں ڈیلی، وہ سب چیزیں جانتا ہے۔ تو دونوں میں جو سکسیسفل ہونے کے چانسز ہیں نا زیادہ جلدی، وہ اسکلڈ والے بندے کے، وہ ایجوکیشن والے بندے کے نہیں ہیں۔ اب مارکیٹ میں جو نالج ہے وہ تو سب جگہ پڑا ہے، یوٹیوب پہ اتنی ویڈیوز ہیں، آپ جائیں سیکھیں، بہت ساری ویڈیوز ہیں، لیکن وہ سیکھ کے امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے سر، یہ آپ کو اسکل سکھائے گی نا۔ یہ تو اسکل ہے، یہ تو ہنر ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی ایک استاد بنانا پڑے گا۔ اور آج چونکہ آپ کی پہلی کلاس ہے تو میں پہلی کلاس میں ہمیشہ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو بھی پہلے سیکھا ہے نا آپ نے اس کو آپ بھول جائیں۔ پہلے صرف یہ 6 ہفتے کے لیے نا، 1.5 مہینہ آپ اس کو اپنے دماغ میں نہ آنے دو۔ آپ سمجھو مجھے کچھ نہیں آتا، آپ ایک فریش اسٹوڈنٹ ہو، میرے پاس آئے ہو فریش دماغ کے ساتھ، آپ کو کچھ نہیں آتا، کیونکہ اگر آپ یہ نہیں سمجھیں گے اور یہ آپ کو لگے گا کہ جی مجھے تو یہ بھی آتا ہے، مجھے تو وہ بھی آتا ہے، مجھے تو وہ بھی آتا ہے، سر معذرت کے ساتھ آپ پھر مجھ سے سیکھ نہیں سکتے۔ سیکھنے کی جو پہلی شرط ہے جو ہمارے ٹیچرز نے، ہمارے استادوں نے ہمیں سکھائی ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ماننا پڑتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا سر، جبھی تو آپ آئے نا سیکھنے۔ کافی سارے اسٹوڈنٹ جب آتے ہیں نئے، وہ کہتے ہیں سر مجھے تو یہ بھی آتا ہے، مجھے تو وہ بھی آتا ہے، تو میں کہتا ہوں پھر میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ تمہیں سب آتا ہے، جاؤ جا کے مارکیٹ پڑھیے نا، جا کے ٹریڈ کرو، پیسے کماؤ نا، میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ اگر میرے پاس آئے ہو تو پھر یہ مانو کہ تمہیں نہیں آتا، پھر میں تمہیں سکھاتا ہوں جو مجھے تھوڑا بہت آتا ہے انشاءاللہ، اور میں کوشش کروں گا اپنا دی بیسٹ دوں گا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تم بہت اچھا سیکھ جاؤ گے اور بڑی جلدی سیکھ جاؤ گے۔ آج آپ کی جو بھی سچویشن ہے، جیسے بھی آپ ہو، آپ کو مارکیٹ کے بارے میں پتہ ہے نہیں پتہ ہے، ٹرینڈ جانتے ہو نہیں جانتے ہو، آج آپ ڈائری میں لکھو، نوٹس بناؤ، جو میں پڑھاتا ہوں اس کو لکھ لیا کرو، کچھ ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جو آپ کے کام آئیں گے بعد میں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ لکھو کہ جی آج مجھے صرف اتنی چیزوں کا پتہ ہے مارکیٹ میں، آج سے 6 ہفتے بعد پھر آپ اپنا موازنہ کر لینا، اپنا کمپیریزن کرنا کہ یار ڈے 1 پہ میں کیا تھا اور آج مجھے کیا کیا آتا ہے، تب آپ کو سمجھ آئے گا کہ ہاں یار میں نے اس 6 ہفتے میں واقعی سیکھا ہے۔ اور ہمارے ساتھ الحمدللہ جڑنے کا سب سے بڑا فائدہ ہر اسٹوڈنٹ کو، ہر بھائی کو یہ ہے، ہر بہن کو، بیٹی کو یہ ہے کہ ہم آپ کی جان چھوڑتے نہیں ہیں بھائی، جب تک آپ پروفیٹیبل نہیں ہوتے۔ اس کلاس میں ایون کافی ایسے اسٹوڈنٹ بھی ہوں گے جو جنہوں نے مجھے بیچ 2 میں جوائن کیا تھا، کچھ ایسے بھی شاید ہوں گے بیچ 1 میں جوائن کیا تھا، وہ آج بھی کلاس لے سکتے ہیں۔
کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. سو جب تک اب آپ چاہیں گے آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کو نہیں چھوڑتے، آپ ہمیں چھوڑنا چاہے تو وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، ٹھیک ہے.